السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پچھلی ملاقاتوں کے اندر اور پچھلے ویڈیوز کے اندر ہم نے گیدرنگ کے سلسلے میں کچھ آداب اور کچھ اسلامک گائیڈ لائنز بتائی تھی، جس میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس میں سب سے پہلے تو بات تھی کہ جب کوئی آ جائے تو اس کو جگہ دینا چاہیے، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے اگر شیئر نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہو۔ اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جو شخص مجلس میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر کہیں چلا جائے تو پھر جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے تو ایسی صورت میں وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے اس جگہ کسی دوسرے کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسرے شخص کو بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہم نے آگے یہ بات بتائی تھی کہ جو مجلس ہوتی ہے ایک سے دو افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں تیسرے کو ان کی اجازت کے بغیر بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آگے ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات بتائی تھی کہ اگر ایک ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں بیچ میں آ کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایک گیدرنگ والے مسئلے کے اندر اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ اس میں وہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے، آنے والے شخص کو بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف متوجہ کروانا مقصود ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر تو ہمیں اس جگہ میں کیسی بات کرنی چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں بڑی غفلت کا ہم شکار ہیں، جاننے والے لوگ بھی اور نہ جاننے والے لوگ بھی۔ لیکن ہمیں جب تک احساس نہیں ہوگا یا شعور نہیں جاگے گا کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر اور صحیح رخ پر لا نہیں پائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنا چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں رکنا چاہیے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں، جبکہ کوئی گیدرنگ کی شکل اختیار کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب ایک ساتھ کہیں پر بیٹھو تو اس میں اللہ کا ذکر ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اگر تم وہ مجلس ختم کرتے ہو تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے کل قیامت میں وبال ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور صریح الفاظ میں امت کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک مرتبہ بھی کیے بغیر اٹھ کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ مجلس ختم کر دیں، تو گویا کہ وہ مردار گدھے کی طرح اٹھے، یعنی ان کی حالت اللہ کے یہاں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھتے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ مجلس آخرت میں ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گی کہ ہم نے کیسی مجلس جمائی تھی، کیسی گیدرنگ کی تھی۔ اللہ کا ذکر تو دور کی بات ہے، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں شیطان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں ہم دوسروں کی غیر غلط باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ جب تک کہ کسی دوسرے شخص کی برائی بیان نہ کی جائے، جب تک کہ کسی دوسرے شخص کے زندگی کے بارے میں غلط انداز سے تذکرہ نہ کیا جائے، اس وقت تک ہماری گیدرنگ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا المیہ ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں اس انداز سے کہ بھئی ہم بیٹھے ہیں، ہماری زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں، اور غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں وہ پوری کی پوری مجلس ہمارے لیے کل قیامت میں وبال بنے گی۔ اس لیے ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ جب بھی ہم بیٹھیں کسی جگہ بات کرنے تو کسی دوسرے کا غیر غلط تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بیٹھیں تو شروع میں بھی کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کریں اور اٹھتے وقت میں بھی، اس لیے کہ اٹھتے وقت کی دعا ہم سب کو عام طور پر یاد ہے کہ جب مجلس سے اٹھیں تو اس وقت میں دعا کر لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے
اس لیے مجلس میں بیٹھنے کے وقت میں اس چیز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے مجلس میں جب ایک ساتھ بیٹھیں تو جھگڑا، زور زور سے باتیں اور غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ہمارے یہاں عام طور پر جب 1 سے 4 افراد بیٹھتے ہیں تو کوئی بات پہ بات نکل جاتی ہے، پھر وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، پھر کسی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، پھر دوسرا کہتا ہے کہ تمہاری آواز بڑی ہے کیا، میری بھی آواز بڑی ہے، دیکھو میں کتنی بڑی آواز سے بولوں گا. اب پھر اس کے بعد تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ باتوں تک ہی تھے، میں ہاتھوں کو استعمال کروں گا. وہ ہاتھ استعمال کرنا شروع کرتا ہے. چوتھا اٹھتا ہے کہ تم لوگ ہاتھوں پر ہی رک گئے، میں پیروں کو استعمال کروں گا. اب یہ پوری جو ایک سلسلہ چلتا ہے وہ شروع ہوتا ہے زبان سے. تو اس زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اس میں غیر غلط باتوں کا تذکرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ کہ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں اس گیدرنگ کے اندر، اس میں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ جب 1 سے 4 افراد بیٹھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی تھوڑا سا مطلب یہ کہ کم لیول کا، جس کی تنخواہ کم ہو، جس کے پاس ذاتی گھر نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، تو وہ شخص جب ہمارے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے تو اب ہم اس کو اس انداز میں ٹارچر کرتے ہیں یا اس انداز میں ہمارا بات کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جس سے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور میں چھوٹا لوگ ہوں، میں چھوٹا بندہ ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں. یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ساتھ بیٹھو تو کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو کمتر نہ سمجھو. اس لیے کہ اللہ کے یہاں نالجبل پرسن اور جو نالج نہیں رکھتا وہ بندہ، اور اللہ کے یہاں کوئی کالا کوئی گورا، اللہ کے یہاں کوئی مالدار کوئی غیر مالدار، یہ اس کا فرق نہیں ہے. اللہ تو تقوی جانتے ہیں، اللہ تو جو ہے ایمان کی کیا کوالٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جو کہ بہت بڑی غلط بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ جب آپ ایک ساتھ بیٹھیں، اگر آپ نے کسی کو بیٹھنے والے لوگوں میں کسی کو اچھی حالت میں دیکھا یا اس کی کچھ اچھی خوبیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اچھائی عطا کر اور مجھے بھی ایسا حوصلہ دے کہ میں بھی ایسا اچھا بن سکوں. مجھے بھی توفیق دیجئے کہ اس کے اندر یہ اچھی کوالٹیز ہیں جو اسلام چاہتا ہے، میں بھی ویسی کوالٹی حاصل کر سکوں. اس پر اللہ کا شکر. حسد نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کیسا ملا ہے، کہاں سے ملا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر بیٹھنے والے لوگوں میں کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے ان برائیوں سے محفوظ رکھا اور آئندہ بھی محفوظ رکھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے انداز میں اچھے طریقے پر سمجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 4 افراد کے ساتھ، اب اس کو بول دیے کہ تمہارے اندر یہ غلط بات ہے، تم یہ غلط حرکت کرتے، تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بات آپ کو کرنی ہو اور وہ بات دوسروں پر اثر انداز ہونا ہو تو اس کے لیے کچھ چیزوں کی رعایت ضروری ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. وہ ہے کہ بات صحیح ہو، موقع صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ بات یقیناً اثر انداز کرتی ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. 5ویں چیز یہ ہے کہ جب مجلس میں بیٹھیں ایک ساتھ میں تو اپنی بڑائی نہیں جتانا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا، میرے پاس یہ ہے، اور میرے کہنے پر لوگ اتنی جو ہے ایسی، میرے کال پر لوگ آ جاتے ہیں، میرا ان سے تعلق ہے. بھائی ان سے کیا تعلق؟ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. اصل میں کسی سے تعلق کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا، اللہ کام بناتے ہیں تو بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کام بگاڑنے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ناکام کریں تو پوری دنیا مل کر اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ مجلس میں اپنی بڑائی، ایسی کوئی بات جس سے اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، روکنا چاہیے. 6ٹھی بات جو اس کے اندر لکھی ہے، جو سب سے اہم ہے اور اس زمانے میں بہت زیادہ اس میں بات دیکھی جاتی ہے، کہ بات کرتے وقت میں فون میں مشغول ہونا. ایک ساتھ 4 افراد بیٹھے ہیں، کوئی اہم بات کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اہم میٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں، تو ایسے موقع پر فون کو تھوڑا سا سائیڈ رکھنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ فون ہمارا آج کل کے معاشرے کے اندر
ایک دل اندر ہوتا ہے جو حرکت کرتے رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ، اور ایک دل باہر ہے یعنی فون، جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے نیند سے اٹھتے ہی فون چیک ہوتا ہے، سوتے وقت میں فون چیک ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنی بری عادت بن گئی ہے کہ یعنی ہم جب فون میں مشغول ہوتے ہیں اور کوئی ہماری طرف متوجہ ہے تو ایسی صورت میں اسے برا لگتا ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میری بات کو نظر انداز کیا جا رہا۔ یہ بہت زیادہ آج کل کے زمانے میں خصوصاً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ بات کرتے رہتے ہیں اس وقت فون، بھائی بات کرتے رہتے ہیں اس وقت فون، کوئی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے ہم فون میں مشغول ہیں۔ گھر کے افراد یا دیگر باہر کے افراد یا کام کے مواقع یا آفس کے اندر ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، خصوصاً جو کہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ساتویں جو چیز ہے وہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے سامنے والے کو کراہت محسوس ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے بیٹھے دانتوں میں خلال کرنا شروع کرتے ہیں، کاڑی لے کر، وہ کھا کے آئے ہوتے ہیں گھر میں اور وہ بیٹھے ہیں تو اب کاڑی کر رہے ہیں۔ اب وہ منہ سے بو آ رہی ہے، وہ سامنے والا بندہ بہت زیادہ صاف ستھرا رہنے والا ہے، اس کو ایک دم مزاج میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک کام ہے جو کرنا ہے، وہ اٹکا ہوا گوشت ہے اسے نکالنا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی، لیکن اس کے لیے طریقہ صحیح ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جا کر اس کو نکالیں اور کلی کر کے آ جائیں۔ آپ سب کے سامنے اس کو نکالتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی چیز بھی نہ کریں جیسے ناک میں انگلی ڈال دیا، اب ناک وہاں صاف ہو رہی ہے، اب وہی ناک جو انگلی یا ہاتھ جس کو ناک صاف کرنے میں استعمال کیا ہے، اب کوئی آتے ہیں تو اسی سے مصافحہ ہوتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے کہ ایک چیز جس کو ہم ناپسند کرتی ہوں اور وہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل پر کوئی روکے ٹوکے نہیں۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے بہت سی مرتبہ پر کہ بات چلتے رہتی، ناک میں انگلی اور پوری صفائی وہیں پر، اور پھر وہی ہاتھ سے ملنا اور ہاتھ کو دھونا نہیں۔ تو ان چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ بات کریں تو اس وقت میں جمائی لینا یعنی سستی کا مظاہرہ کرنا، ایکٹیو ہونا چاہیے، انٹریکٹیو ہونا چاہیے ہمیں ایسے موقع پر کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے سامنے والے کو کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے میری بات کو توجہ دی جا رہی ہے، میری بات کو سنا جا رہا ہے، یہ چیز کرنے کی ہے۔ اسلام نے اتنی باریکی سے ان چیزوں کی طرف متوجہ کروایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر تھوکنا، کھنکارنا، ناک صاف کرنا، اگر ضرورت ہے تو وہاں سے اٹھ کے جائیں، ورنہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بیٹھے ہیں وہیں ناک صاف ہو رہی ہے، وہیں پر تھوکا جا رہا ہے، خصوصاً جو لوگ پان کھاتے ہیں یا غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ وہیں تھوک رہے ہیں پورا۔ تو یہ اسلامی تعلیم کی بالکل خلاف چیزیں ہیں۔ اسلام نے ایک بہت ہی عمدہ اور طریقہ زندگی کا بتایا کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک ساتھ بیٹھیں تو حلقہ بنا کر بیٹھیں، ایک ساتھ گول دائرہ بنا کر بیٹھیں، اور دائرے میں کسی اور کو آنے کا موقع ہو تو اس کو آنے کا موقع دیا جائے اور بیٹھنے کی جگہ دی جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ آئے۔ 3 لوگوں میں سے تو ایک شخص وہ تھے جو آئے اور مجلس کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور جو ہے دوسرے جو شخص آئے وہ حلقے میں خالی جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گئے، اور تیسرا شخص جو آیا وہ آئے اور انہوں نے مجلس میں دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا میں تم کو 3 شخصوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی وہ شخص جو آ کر حلقہ بنا کر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ اس میں آ کر وہ بیچ میں بیٹھ گئے اجازت لے کر۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے آ کر بیٹھنا چاہا اور کچھ دین کی بات سیکھنی چاہی، کچھ اچھی بات کو سیکھنا چاہا تو اللہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو جگہ مل گئی۔ دوسرے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ تھا جس نے اللہ سے شرم کی، یعنی وہ آئے اور مجلس میں نہیں بیٹھے، دور ٹھہر کے کھڑے ہو گئے اور وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، یعنی انہوں نے شرم محسوس کی آ کر اس حلقے میں بیٹھنے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی ان سے شرم کی۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا شخص وہ تھا جو اللہ تعالیٰ سے جس نے بے رخی کی، یعنی آیا اور دیکھا اور واپس چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس سے بے رخی کی۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں مجلس میں کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک صرف بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے اندر اتنی ساری باتیں اسلام نے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بتائی ہے، اس لیے ہمیں اس باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کو پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور نہ دوسروں سے ہم کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔